ایک بغیر صفحے کی دلیل سنو. ایک دو بچے تھے مدرسے کے پڑھنے والے، تو بیچارے شام کے دریا کے کنارے گھومنے کو نکلے، تو ایک مچھیارا مچھی مار رہا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ مچھی کس طرح پکڑتا ہوگا، دیکھیں بھی تو، کیونکہ مدرسے میں رہنے والے ایک پنجرے کے پنچھی ہوتے ہیں بیچارے، ان کو پنجرے کے پرندے، ان کو پتہ بننے کی دنیا کیا ہو رہی ہے، کیسی چل رہی ہے. تو کھڑے ہیں تو اس کو 3 مچھیاں ملی. اب یہ دونوں مسئلے میں بحث کر رہے تھے. تو اس مچھیرا نے ایک مچھی اس بچے کو دیا، ایک مچھی اس بچے کو دیا، اور کہا کہ تم جس مسئلے میں بحث کر رہے تھے وہ مسئلہ سمجھاؤ، تو یہ بھی مچھی لے لو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سبق جو ہے میراث کا چل رہا ہے، تو ہمارے استاد نے یہ سمجھایا ہے کہ اگر ایک آدمی کے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، تو لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ. مگر ہم دونوں اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کے 3 بچے ہوں، ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو اور ایک خنسا ہو، تو یعنی ہجڑا نائل الجی وہ گما مالی جو ہوتا ہے ایسا ہو، تو اس کو کیا کرنا، اس کو کیا دینا. اب اس نے کہا اچھا لے جاؤ، یہ بھی مچھلی لے جاؤ، اس کو خنسا کہتے ہیں. بولے خنسا ہو تو اس کو کیا دیں، بس یہ بھی لے جاؤ. اب اس مسئلے کو کیا کریں، ان کے کوئی پلے پلی کچھ نہیں. مگر اب اللہ کی شان دیکھیے، بچوں کی اتنی اس نے نرم دلی سے برتا، اللہ نے اس پر ایک احسان کر دیا. ایک مچھی ایسی سمندر میں بڑھیا ملی، خوبصورت، وہ دیکھ کر خوش ہو گیا. اگر بازار میں جاؤں گا تو 5-10 روپے ملیں گے، بادشاہ کو ہدیے میں نذرانہ دوں گا تو 50-100 روپے ملیں گے. تو بیچارہ اچھے کپڑے میں لپیٹ کر اور بادشاہ کے دربار میں لے گیا، بادشاہ کو دیا. بادشاہ نے جو کپڑا ہٹایا دیکھا تو سبحان اللہ اس کی زبان سے نکل گئے، اتنے خوبصورت. بولے اس مچھیرے کو 1000 روپے انعام دے دو. اب 1000 روپے تو انہوں نے بیچارے نے کبھی زندگی میں دیکھے بھی نہیں تھے. اچھل پڑا اب بادشاہ روپے دے دیے اس کو، چلا گیا. تو اس رانی بیٹھی تو اس نے کہا کہ بادشاہ تمہارے اسکرو ڈھیلے تو نہیں ہو گئے؟ بولے کیوں؟ بولے ایک مچھی کے 1000 روپے دیے جاتے ہیں، یہ کہیں ایسی بادشاہی چلتی ہوگی؟ بولے اب تو دے چکا بی بی، اب کیا ہو؟ بولے نہیں واپس لے لو. بولے کیسے واپس لو، میری عزت کا سوال ہے. بولے نہیں، ان کو بلاؤ، ان کو پوچھو کہ یہ مچھی ہے کہ مچھا، ان کو پوچھو. اگر وہ کہے کہ مچھی ہے تو کہنا آپ کو مچھی کی ضرورت نہیں، مچھر کی ضرورت ہے. اگر وہ کہے کہ مچھا ہے تو کہنا مچھر کی ضرورت نہیں، آپ کو مچھی کی ضرورت ہے. اس بہانے سے پیسے لے لو واپس. بولے واہ بی بی، تو بھی تو کھوپڑی کی پھری ہوئی معلوم ہوتی. اب بی بی کا بھی بات نہ رکھے تو پھر ناک میں دم کر دے بی بی، سمجھے. تو بلایا، پولیس کو بھیجا، بولے بلا مچھیرے کو. مچھیرے کو بلایا تو مچھیرے کو بادشاہ نے کہا بھائی یہ مچھی ہے کہ مچھا؟ تو اس کو دریا والا مسئلہ آ گیا. بولے حضور یہ تو کنسا ہے، کنسا. اب اس کی حاضری جگہ پر بادشاہ اتنا خوش ہو گیا، بولے 1000 روپے اور انعام دے دو. تو میرے محترم دوست، تو ایسا معاملہ ہوتا ہے، سمجھے. پہلے توبہ کر لو. اتنا سمجھانے پر بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. میرے محترم دوست سوچو ذرا. تو آپ ایک بغیر صفحے کی سنو جس کا توبہ نہ پڑے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو ایک جاہل راستے میں ملا کہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ابے تم میرے پیچھے کہاں لگا، جا اپنے راہ لگ. تو بولے نہیں حضور میں آپ کی خدمت کروں گا. تو بولے بھائی مجھے تیری خدمت کی ضرورت نہیں ہے، جا اپنا کہیں کام کر. بولے نہیں سرکار میں آپ کی خدمت کروں گا. اب مانتا ہی نہیں ہے، جان نہیں پہچان، خلامہ سلام، مان نہیں مان، میں تیرا مہمان. اب بتائیے پیچھا ہی نہیں چھوڑا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر میں جو کہوں گا وہ بات تم کو ماننی پڑے گی. بولے حضور اسی لیے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جو کہیں گے مانوں. بولے اچھا. ایک قصبہ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام تو جنگل میں لالا کرنے لگے. اس کو کہا کہ جا اس قصبے میں جا کے روٹیاں مانگ لا، جتنی بھی روٹیاں ملے لے آ. تو گیا، پورا قصبہ پھرا تو 3 روٹیاں ملے باجرے کی. اب راستے میں سوچنے لگا کہ اگر تینوں لے جاؤں گا تو ہم 2 آدمی ہیں، آدھی ان کو آدھی 1.5 وہ کھائیں گے 1.5 میں کھاؤں گا، تو اپنا تو پیٹ بھرے گا نہیں. تو 1 روٹی راستے میں نہ کھا جاؤں، 2 لے کے جاؤں. تو پھر 1 وہ لیں گے 1 میرے کو دیں گے، تو اپنا کوئی چکن ٹھاک مسئلہ ہو جائے گا. تو 1 راستے میں کھا گیا، سمجھے. اب جا کر بیٹھا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام جب عبادت سے فارغ ہوئے تو بولے بھائی کتنی روٹیاں ملی؟ بولے حضور 2 ہی ملی ہیں روٹیاں. تو بولے اچھا
عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ایک ہرن کا ریوڑ جا رہا تھا تو اشارہ کے بولے ہرن اللہ کے نام پر تو چلیا، دیکھ رہے ہو ایک ہرن چلیے، اب وہ ٹک ٹک دیکھ رہا ہے، میرے گجب کا آدمی ہے، بتائیے جانور کو بلا رہا ہے چلا رہا ہے، چلی آئی اور آپ نے اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کی ٹانگ کاٹی، ٹانگ کر کے اس کو بھون کر اور ایک روٹی اس کو دی، ایک روٹی اپنے لیے بولے کھاؤ اسے گوشت سے۔ اب وہ پیٹی پیٹ میں گڑبڑ سمجھ رہا ہے کہ یار وہ روٹی نہ کھائی ہوتی تو اچھا تھا، یا تو گوشت مل رہا ہے، مگر اب کھا گیا کیا ہو، اتنا تو مت کھوٹ آ گئی اس کو۔ اب اس نے کھایا گوشت سے تو پھر کھا اور کھا، بولے نہیں حضور بس، بولے کھا، بولے نہیں حضور، بولے کھا خوب، تو بولے حضور کھا چکا، بس کھا چکا۔ تو جب کھا چکے تو کپڑا اڑا دیا اور کہا کہ اللہ کے واسطے تو زندگی ہو جا، پھر زندگی ہو گئی، بولے تو اپنے ریوڑ میں چلی جا، وہ چلی گئی۔ اب ٹک 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 دیکھ رہا ہے وہ جائے، گجب کا آدمی، بتائیے جنگلی جانور کو بلایا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت کاٹا، کھایا پیا اور پھر زندگی ہو گئی چلی گئی، عجب آدمی ہے۔ تو اس نے کہا بولے حضور میں مان گیا، بولے کیا مان گئے بھائی؟ تو بولے مان گئے آپ کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، کوئی اولیاء اللہ دکھتے ہیں، کوئی اللہ کے خاص مقبول بندے دکھتے ہیں۔ تو بولے بھائی ایسے کیسے تو مان لیا؟ بولے حضور میں اتنا بے ایمان تھوڑا ہی ہو کہ نہ مان، یہ جنگل کا جانور یہ آدمی کے بلانے پر تھوڑا ہی آتا ہے، آپ کے اشارے پر چلا آیا اور پھر آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کی ران کاٹی، ہم نے کھایا پیٹ بھر کر اور پھر زندہ ہو گیا اور پھر چلا گیا، تو اب بھی نہ مانوں، میں اتنا بے ایمان ہوں اب بھی نہ مانوں؟ میں مان گیا، خدا کی قسم دل سے مان گیا کہ آپ اللہ کے لال ہیں، اللہ کے خاص مقبول بندے میں مان گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سچ بولتا ہے؟ تو بولے ہاں حضور سچ بولتا ہوں، مان گیا۔ تو بولے اچھا روٹیاں کتنی تھی بتا؟ تو بولے حضور روٹی تو 2 ہی تھی، دیکھو یہ مان گیا، سمجھے؟ اب چلو بھائی اب چلے وہاں سے، تو ایک پانی کی نہر آئی، تو اس پانی کی نہر ادھر جانا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو میرے پیچھے پہ چلے آ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، وہ جاہل وہیں کھڑا ہو گیا کہ میں تو ڈوب جاؤں گا، وہ پانی کے اوپر چلے جا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پلٹ کر دیکھا تو وہی کھڑا ہے، بولے ارے چل چل کیوں کھڑا ہے؟ بولے حضور میں تو ڈوب جاؤں گا، کیونکہ اس کی ایمانداری پر اس کے اعتماد تھا۔ بولے میں ڈوب جاؤں گا، بولے نہیں ڈوبے گا، میرے پیر پہ پیر رکھتا چلا۔ اب اس کے پیر پر پیر رکھتا ہے اور دباتا ہے کہ دیکھے کہیں گھستا تو نہیں ہے نا، پر جب ڈوب ہو جاؤں میں، سمجھے؟ اب دباتا ہے مگر پیر گھستا نہیں ہے، جوڑ دیتا ہے، بدل دیتا ہے، دباتا سوچتا ہے کہ یار گجب کا آدمی، بتائیے وہ تو پانی پر چلا جا رہا ہے، مجھے بھی چلا جا رہا ہے، گجب کا آدمی ہے۔ جب ادھر پار ہو گئے تو کہا حضور میں مان گیا۔ بولے بھائی کیسے مان گیا؟ بولے سرکار کیسے نہ مانتا، یہ پانی کی نہر کوئی اپنی خالہ جان بہن تھوڑی ہوتی تھی جو آپ لوگ کو چلنے دے، مگر آپ تو چلے، آپ کے ساتھ میں بھی چلایا، آپ بھی نہ مانو، اتنے میں بے ایمان ہوں۔ مان گیا آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے لال ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ہیں کچھ اللہ کے مخصوص بندوں میں سے۔ تو بولے بھائی کیسے مان گیا؟ سچ مان گیا؟ تو بولے ہاں خدا کی قسم مان گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر روٹی کتنی تھی؟ بولے حضور روٹی تو 2 ہی تھی۔ تو اسی طرح آپ جاؤ گے تو کل باتیں کرو گے کہ یار حقانی صاحب کی تقریر ہے، گجب کی تقریر ہے کیا، مگر حقانی صاحب کہے گا بھائی داڑیاں رکھ لو گے تو روٹیاں 2 ہی تھی، سمجھے؟ تو ایسا بھیا نہ چلے جی، پول نہیں چلے۔ اب چلو آگے چلے، آگے گئے تو وہاں 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی تھی، اب 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہے۔ اب اس جاہل کے منہ میں پانی آ گیا کہ اپنے کو آدھا آدھا ملتا ہے، یہاں بھی آدھا آدھا ملے گا، اپنا تو کام ہو گیا، چلو بالا والے کو چھوڑو، یہاں سے واپس ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا حضور یہ 3 اینٹیں ہیں، ایک اینٹ آپ کی، ایک اینٹ میری، تیسری اینٹ کو اپنے آدھا آدھا کاٹیں گے، مگر حالات تو کچھ ہے نہیں کاٹنے کا، کاٹیں گے کیسے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھیا کاٹنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بولے پھر؟ بولے ایک تیری، ایک میری اور ایک اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہو۔ بولے خدا کی قسم میں نے تو کھائی ہو تیسری روٹی۔ بتائیے مطلب کیا ہے؟ تو مان گیا فوراً۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تینوں تم لے جاؤ، مجھے کیا کرنا تھا، چلو تم لے جاؤ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو چل دیے، اب یہ ایک اٹھاتا ہے دوسری نہیں اٹھتی، سونے کی اینٹ اٹھتی ہے، اب پھنسا، اب کیا کروں، تینوں کیسے لے جاؤں؟ اتنے میں تو کہیں سے ڈاکو آ گئے، دیکھا کہ جاہل کھڑا ہے، 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہیں اور 3 ڈاکو تھے، ماری تلوار گردن ادھر جا کے پڑی اور تینوں ایک ایک اینٹ پر قبضہ کر لیا۔ بولے لو بھائی اپنا تو کام ہو گیا۔ اب بولے اس قصبے میں جاؤ، کوئی ناشتہ واسطہ لے آؤ اور پھر چلے اپنے ناشتہ واسطہ کر کے۔ تو ایک آدمی ناشتہ لینے گیا تو دونوں یہاں مشورے کر رہے ہیں، مشورہ کہ بھائی وہ اگر آ جاوے تو اس کی گردن مار دے،
تاکہ آپ لوگ نیٹ نیٹ ہو جائے گی. اپنے قصبے والے میں کہیں گے بھیا جنگ ہو گئی مر گیا, اب کون پوچھتا ہے آپ لوگوں کو کس نے مارا کس نے نہیں مارا. بولے ہاں ٹھیک ہے, یہاں انہوں نے مشورہ کر لیا. ان کے دل میں بھی ایک بات آ گئی کہ ان میں زہر ملا کے نہ لے جاؤں تاکہ دونوں مر جائیں, تو تینوں میری ہو جائیں. وہ زہر ملا کے آیا, اب آ کر جیسا ناشتہ رکھتا ہے ایسی ماری اس نے تلوار کر کر ادھر جا کے پڑی, مر گیا. اب وہ ناشتہ تھا, دونوں بیٹھے آرام سے کھائے پانی پی کے یہ بھی لمبے ہو گئے, سو گئے, سمجھے. اب دوسرے دن عیسیٰ علیہ السلام جب لوٹتے ہیں تو 3 سونے کی اینٹیں پڑی تھی اور 4 میتیں پڑی تھی, 4 لاشیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ دنیا ہے, یہ ہے دنیا, دیکھو یہ دنیا, سونا یہیں پڑا رہے گا, چاندی یہیں پڑی رہے گی, محلات یہیں پڑے رہیں گے, دولت یہیں پڑے رہیں گے. میرے محترم دوستو, کامیاب وہ ہوگا اور خوشخبری ان کے لیے ہے, مبارکباد ان کے لیے جو اتنا کر لے, کتنا پہلے توبہ کر لو میرے بھیا, پہلے